صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله مولانا العظيم. سورہ نبا مکیہ ہے، مکہ معظمہ اس کا نزول ہوا. اس سورت کے اور بھی نام ہیں. سورہ تساؤل اور عما یتساءلون بھی اس سورت کے نام ہیں. اس سورت مبارکہ میں 2 رکوع، 40 یا 41 آیتیں، 173 کلمے اور 973 حروف ہیں. اس آیت مقدسہ میں وہی قیامت کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے اور انسان کو اس کا رزق اس کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے. قرآن مقدس کا ارشاد ہے کہ عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپس میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات ایک بہت بڑی خبر کے متعلق ہے. بڑی خطرناک خبر. یا تو یہ قیامت کی بات کر رہے ہیں یا پھر بڑی خوشی کی خبر یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ باتیں کر رہے ہیں جن میں وہ کئی رائے ہیں، ان میں بڑا اختلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ مکے کے کافر جو باتیں کر رہے ہیں ان میں بڑا اختلاف ہے. اور میرے دوستو، سچ یہ ہے کہ باطل میں، منافق میں، ان کی باتوں میں، ان کے عقیدے میں ہمیشہ اختلاف ہی رہا ہے. اتحاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے فرقے، جتنی جماعتیں اور جتنے ٹولے ہیں وہ سب اختلاف کے شکار ہیں. کافروں کا بھی اختلاف عجیب و غریب ہے. کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ مجنون ہیں معاذ اللہ، اور کوئی
قیامت کا انکار کرتا ہے اور کوئی قیامت کا اقرار کرتا ہے، یعنی آپس میں ان کے بڑا اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، ہاں ہاں آپ جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ ان کو اپنے کفر کا اور اپنے انکار کا رزلٹ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، مرتے وقت یا قبر میں یا قیامت میں یا زندگی ہی میں ان کو پتا چل جائے گا کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے ان کے لیے مصیبت ہے اور ان میں بڑی پریشانی ہے ان کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کر دیا۔ قرآن کریم نے وہی نیچرل انداز میں سائنس نے بدلا اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جو چیز پریکٹیکل طور پر ہے قرآن اس کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہ کیا۔ اس مثال کو اس ملک میں جو بڑا ملک ہے اور جہاں کروڑوں کی آبادی ہے، جو ہزاروں میل لمبا چوڑا ملک ہے، وہاں تو کیا سمجھنا اور کیا سمجھانا آپ کسی آئی لینڈ کے اندر دیکھ لیجئے کہ آئی لینڈ جو ہوتا ہے وہ سمندر اور پانی کے بیچ میں ایک خشکی کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ بنے ہوئے ہیں اور یہ مکان بنے ہوئے ہیں اور یہ اسٹریٹ ہے اور یہ کار جا رہی آ رہی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ آئی لینڈ کے اندر اس قسم کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ تو پہاڑیاں اور ٹیلے ہوتے ہیں اور جنگل اور بیابان اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آئی لینڈ میں جو آبادی ہوتی ہے تو اس کو آباد کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر اس قسم کی صلاحیت موجود ہے کہ زمین کو جس طرح سے آدمی چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم نے زمین کو بچھونا کر دیا، تم جیسے چاہتے ہو زمین کو اپنی مرضی کے مطابق اس میں اسٹریٹ بنا لیتے ہو، اس میں یہ سب کر لیتے، ورنہ تو یہ سب پہاڑ ہے، یہاں کوئی میدان تو ہے نہیں، آئی لینڈ میں کوئی میدان کچھ نہیں ہوتا، تمام کی تمام پہاڑیاں ہوتی ہیں، یہ جتنا علاقہ ہے سب کا سب پہاڑ کا علاقہ ہے۔ سی جو ہے میرے دوستو آئی لینڈ میں وہ پہاڑ سے ٹچ کرتا ہے، یہ سب پہاڑیاں ہیں، اس کو آدمیوں نے آہستہ 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 اپنے اپنے مزاج کے مطابق بناتے بناتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج گراؤنڈ بھی ہے اور جھیل بھی ہے اور سڑکیں بھی ہیں، ورنہ یہ سب پہاڑیاں ہیں۔ تو یہ جو ہم اپنے مزاج کے مطابق یہ سب کچھ بنا لیتے ہیں، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی، زمین ایسی پیدا کی ہے جس میں ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں، ورنہ اگر زمین کے اندر اس قسم کی صلاحیت نہ ہو، یعنی زمین بالکل نرم ہو تو بھی ہم نہیں بنا سکتے، اگر یہ کیچڑ کی طرح ہو، پانی کی طرح ہو تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کو جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، یعنی زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا کیا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنائی، میخیں روک، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے روک پہاڑ کو بنایا کہ پہاڑ کی وجہ سے یہ زمین کا بیلنس جو ہے وہ برابر ہے، اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین میرے دوست حرکت کرنے لگے۔ فَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہیں جوڑے بنائے، دو دو اللہ تعالیٰ نے بنائے، مرد عورت، یہ اس قسم کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، مرد عورت، کافر مومن، عالم جاہل، خوش نصیب بد نصیب، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اچھے بھی بنائے تو برے بھی بنائے، رات بنائے تو دن بنائے، نور بنایا تو اندھیرا بنایا، جی پھول بنائے تو کانٹے بنائے، ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے دو دو چیزیں بنائی ہیں۔
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. یہ خدا کی قدرت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان آیتوں کو اگر آدمی پڑھے تو پڑھ کر کے یقیناً اس کا دل پکار پکار کر کہے گا کہ قرآن کریم جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور صحیح ہے. قرآن کریم جو ہے وہ نیچرل چیزوں کی ترجمانی کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے جو چیزیں نیچرل ہیں، جو چیزیں فطری ہیں. فرمایا تمہاری نیند کو آرام کیا. اگر یہ انسان ذرا اس کو ایک رات نیند نہ آئے تو پھر دیکھیے اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ جو لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے 3.5 ہاتھ کا آدمی، اگر ایک رات یہ نہ سوئے تو بس بیکار ہے. نیند جو ہے میرے دوستو وہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی نعمت ہے. اور اگر یہ آدمی سوتا ہی رہے تو پھر بھی بیکار ہے. اگر رات کے علاوہ یہ دن کو بھی اگر سوتا رہے تو پھر بھی بیکار ہے. یعنی اس کے لیے سونا بھی ضروری اور سو کر کے اٹھنا اور کاروبار کرنا بھی ضروری. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. میرے دوستو اس سے آرام ہے. عام آدمیوں کے لیے تو نیند سے آرام ملتا ہے، اور خاص آدمیوں کے لیے میرے دوستو قلب اور روح کی راحت ہے. خاص آدمی جب سوتے ہیں تو ان کا دل کو آرام ملتا ہے اور روح کو راحت ہے، کیونکہ وہ نیند میں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، واصف باللہ ہوتے ہیں. اللہ نیند میں بھی میرے دوستو قیامت کا ثبوت ہے، کیونکہ نیند جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. نیند خدا کی قدرت دیکھیے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کنٹرول ہے. نیند وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے پہلوانوں کو میرے دوست نیند جو ہے وہ زیر کر دیتی ہے. نیند اگر آ جائے تو چاہے وہ کتنا ہی مضبوط آدمی ہو اور کتنا ہی بہادر آدمی ہو اور کتنا ہی پہلوان آدمی ہو، نیند جو ہے وہ اس کے اوپر چھا جاتی ہے اور اسے پچھاڑ دیتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے چارپائی کے اوپر وہ سو جاتا ہے. ایسی نیند ہے. اللہ نیند سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر بے بس ہے. کوئی اس کا کنٹرول باقی نہیں رہتا. ہاتھ پاؤں اس کے بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل اس طرح سے سو جاتا ہے کہ جیسے مردہ لیٹا ہوا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے. یعنی موت میں اور نیند میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ سویا ہوا آدمی جو ہے وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور جو بیچارہ موت آ جاتی ہے وہ اٹھتا نہیں ہے. باقی دونوں کی حالت بالکل ویسے ہی ہے. جیسے وہ بے خبر مردہ ہوتا ہے ویسے ہی بے خبر جو ہے وہ انسان سو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور سنیے رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا. پردہ پوشی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا. اللہ رات آ کر کے انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے. غریب مسکین سب لوگ اپنے اپنے مکانوں میں چھپ کر کے اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. رات ہمیں آرام کا موقع دیتی ہے، رات ہمیں راحت پہنچاتی ہے. اور یہی وہ رات ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں اور راتوں کو چھپ کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. میرے دوستو رات